اور سنو ناظرین، پروگرام جواب کھپے کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ کافی چیزیں کیونکہ ڈسکشنز کے اندر ہوتی ہیں، کچھ انسائیڈر سورسز ہوتے ہیں، کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ تجزیہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جرنلسٹ، آتھرس، کالمنسٹ یہ سارا یہی چیز کرتے ہیں۔ جس طرح کی انفارمیشن باہر آ رہی ہے کہ 3 سیاسی جماعتیں، یعنی کہ ان کے رہنما نے آپ نے تصاویر بھی دیکھی تھی، اس سے پہلے محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات، اس کے بعد جاتی عمرہ میں محترم جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، شہباز شریف صاحب، اور اسی کے ساتھ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ تھے۔ ملاقات ہو گئی ہے، کافی چیزوں پہ ایک اتفاق ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آئینی بینچ پہ پی ٹی آئی کو بھی اعتراض نہیں ہے، اور پی ٹی آئی نے احتجاج کی بھی کال دی ہے، اور پرامن احتجاج کی کال دی ہے، اور سیاسی معاملات آپ کے سامنے ایس سی او ہوا، اس کے بعد اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم ہو جائے۔ مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، پہلے بھی ایم این اے رہی چکی ہیں، ابھی بھی مرکزی قیادت ہیں تحریک انصاف کی، نظریاتی طور تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، غزالہ سیفی صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ غزالہ صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ امتیاز آپ کا۔ ہاں غزالہ صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت ایک کوشش کر رہی ہے بار بار ملاقاتوں سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کا بھی اتفاق ہوا تھا، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا ہے، گور خان نے، کہ ہمارے ساتھ انہوں نے طے کیا ہے، اتفاق کیا۔ اب کچھ سورسز کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اعتراض نہیں ہے آئینی بینچ پہ، آئینی عدالت پہ تھا، کیا کہیں گی؟ دیکھیے، میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ مجھے اس بارے میں کوئی اتنی اطلاع نہیں ہے کہ ہمیں آئینی بینچ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اتنی بڑی بات اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ مجھے اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ مگر اہم چیز یہ ہے، ہیلو، ہاں آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ جی ہاں، اہم چیز یہ ہے کہ حکومت نے بڑی کوشش کی، جلد بازی کی، مگر پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ انہیں کچھ اور پارٹیز کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا، اور ابھی بھی ان کو شاید صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا، بیکاز اگر یہ لائٹیں بند کر دیں اور اندھیرا کر دیں اور کوشش کریں کہ ایک ایسے لیڈر کو جس کے پاس کافی سیٹس ہیں پارلیمان کے اندر، اور جس کے بہت سارے کیا نام ہے ریپرزینٹیٹیوز کو خریدنے اور بیچنے کی بھی بیچ میں کوشش کی جاتی رہی ہے، تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بے دھنادھن زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ زیادتی بہت عرصے نہیں چلے گی۔ عوام جو ہیں وہ اگر مشتعل ہو گئے تو پھر نہ ان کا کوئی قانونی جواز ان کے پاس رہ جائے گا، نہ ان کے پاس کوئی قانونی حیثیت رہ جائے گی ایسی ترامیم کرنے کی۔ تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بڑی پارٹی کا بڑا لیڈر کو پہلے باہر نکالیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی ان کو کوشش کرنی ہے وہ کریں، مگر اس طرح سے اندھیرا کر کے پارٹی کو پہلے غائب کرنے کی کوشش، پھر اس کے بعد خواتین کی نشستیں غائب کرنے کی، پھر عمران خان کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملنے کی جو پریشانی ہے اس وقت تمام برکز کے اندر، وہ بہت زیادہ اب اثر پکڑ رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ اتنی کامیابی کی طرف نہیں جا رہے بلکہ سوال کی طرف جا رہے ہیں۔ غزالہ صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی طرف سے، یعنی کہ مریم نواز نے تو بہت سے الفاظ کہے ہیں، لیکن میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک بڑی سازش کی ایس سی او کے دوران۔ ایک طرف تو آپ نے کہا کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی کی، دوسری طرف آپ نے لاہور کے اندر ایک جس طرح کی سازش کی، ایک بچی کے ساتھ ریپ کا حوالہ دیا گیا، ایک دو اور بھی ایونٹ ہوئے کراچی کے اندر۔ یہ کریں گے یہ سازش کی گئی تھی کہ جس طرح ایس سی او ناکام جائے سمٹ، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مطلب خود یہ مطلب جو ذمہ داری لے رہے ہیں اور جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں بچی کے ساتھ، جو خدا جو اللہ ان کو قہر ڈالے ان لوگوں پہ جو اس پہ خاموشی ڈالنے اور چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، پورے شہر کے بچے کھڑے ہو گئے اس بچی کے ریپ کے لیے، ریپ بچی کا ہو جانا، مطلب یہ کوئی عام بہت ہی بڑی چیز ہے، اور اس کو چھپانا، اس کو دبانا اور اس کو دکھانا کہ اب
کسی اور کے اوپر ڈالنا، خدا کا خوف کریں. یہ آپ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں، آپ کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ ہے، آپ کو ذمہ داری پڑتی ہے کہ آپ تمام بچیوں کی نگہبانی بھی کے فرائض بھی انجام دیں. آپ کی جتنی بھی ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ یہ معلومات کریں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے پاس تو عینی شواہد نہیں تھے. تو کیسے نہیں تھے؟ جب ایک بچی ریپ ہو کے مر گئی اور اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا تو اس کو آپ ایسے غائب نہیں کر سکتے. ہر چیز غائب انڈر دا کارپیٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کارپیٹ کے نیچے ایک بڑا سا پہاڑ بنتا چلا جا رہا ہے اور یہ بہت عرصے نہیں رہے گا، پھر یہ پھٹ پڑے گا اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. یہ زبان ہلا دینا اور الفاظ کا استعمال کر لینا اور کسی اور کے اوپر الزام لگا دینا بہت آسان ہے. اپنی گریبان میں جھانکیں خدا کے واسطے اور دیکھیں کہ آپ یہاں تک پہنچی کیسے ہیں اور آپ کیا چاہتی ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ اس طرح کا سلوک کر کے کیا پنجاب میں پاپولر ہوں گی؟ ایسا نہیں ہوگا. پنجاب کی پاپولیرٹی کم ہوگی. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اس وقت پنجاب میں دیکھنا چاہیے کہ اگر مریم نواز جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں تو پیپلز پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ریپرزینٹیٹوز کو پاورفل کرنے کی کوشش کریں پنجاب کے اندر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو ہے موجود اپنے طور پہ اور اپنی بہت پاور کے ساتھ، مگر پی ایم ایل این جو ہے وہ جاتی نظر آ رہی ہے، جاتی عمرہ کی طرف. آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، پوری دنیا کی سیاست کو آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کیا کہتے تھے مولانا کے لیے. ابھی بھی آپ کو یقین ہے کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ سیاسی طور اس ترامیم پہ حوالے پہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں کہہ دینا قبل از وقت ہوتا ہے، مگر جہاں تک کسی کا کمٹمنٹ ہوتا ہے ایک بڑے لیڈر کا اور وہ کمٹ کرتا ہے تو پھر اس کو اپنی زبان پہ رہنا چاہیے. اگر وہ اپنے کمٹمنٹ کے خلاف جائیں گے تو پھر اس میں آپ پھر دیکھ لیجئے کہ پھر کون کون سی کیا کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ آپ کو پتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا، لابنگ کرنا، کھل کے سب سیاسی جماعتوں کے اندر یہ گروپنگ ہوتی ہے کیونکہ سیاست کو آپ بھی سمجھتی ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں یہ چیز نمایاں نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گی؟ اس لیے نظر آ رہی ہے کسی بھی پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ غائب کر دیا جائے، نئے نئے اسپراؤٹس نکل کے آئیں اور ان پہ پھر دیکھیے اعتماد جو ہوتا ہے جب آپ نے پارٹی کو ہر طرح سے تحلیل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنے پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے عوام کے اندر اور عوام جو ہے اسے آج بھی پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ایسی پارٹی کو اس کے لیڈر کی اس وقت ضرورت ہے اور اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ اور بہت سارے لوگ جمع کر کے عمران خان کی جگہ کھڑا کر دیں گے تو ایسا ناممکن ہے. عمران خان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اپنی ایک پریزنس ہے، اپنی ایک ضرورت ہے اس پارٹی کی موجودگی کے لیے اور وہ عوام جو ہیں اس خلا کو محسوس کر رہے ہیں اور عوام چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جلد از جلد رہا کیا جائے، وہ موجود ہوں ان کے بیچ میں تاکہ جو بھی بڑے فیصلے ہوں وہ عمران خان کی موجودگی کے ساتھ ہوں. بڑی مہربانی غزالہ سیفی صاحبہ. پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے قیادت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم قیادت کی جس طرح قیادت کو ہم سے آئسولیٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر ایک پارٹی کی قیادت جب جیل کے اندر ہوتی ہے تو اس طرح کے، اور دوسری مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ان کا کوئی کلیئر موقف نہیں آیا. آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں جو جس طرح کی ورکنگ کی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، نون لیگ کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیاسی طور پر انگیج کیا ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ سموتھلی چیزیں ہو جائیں گی. ناظرین بریک جو ٹائم تھا بریک کا بہت. ویلکم ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہے. مجھے جوائن کیا محترم جناب ڈاکٹر صفدر ابائی صاحب، جی ڈی اے جی مرکزی قیادت سیکریٹری جنرل آئین. ڈاکٹر صاحب تاں ویلکم چاہوں گا اپنے پروگرام لائن ڈراپ تھی آئے ملک جی صورتحال تاں جے ساموں ایس سی او جی میٹنگ سمٹ کھاں پو کانفرنس کھاں پو ایکڑی بہتری ڈائریکشن جی طرف ونے تو تمام کامیاب سمٹ تھی پاکستان جے لائے معیشت جے حوالے سے، ڈپلومیسی جے حوالے سے، سیاست جے حوالے سے ان جی تمام وڈی امپورٹنس ہے. جی تا
जेके शयूं तय थियूं इकोनॉमी जे हवाले सां, ट्रेड जे हवाले सां। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। तव्हां महिरबानी कयो मतिलबु जल्दी कजो। हा डॉक्टर साहब, हिकिड़ी इहा तहरीक हलायो पिया, सिंध जे अंदरि पाणी जो तमामु घणो इशू आहे ऐं हमेशह रहियो आहे, इन जी हिकिड़ी तारीख़ आहे, छा चवंदव डॉक्टर साहब इन ते? तक़रीबन जॾहिं खां वठी इहा ख़बर रिलीज़ थी अफ़गान सदर जे हवाले सां, त उते हिकु मीटिंग थी जंहिंमें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जे नाले में 6 कैनाल्स जेको आहे बिल्ड करण जी ऐं पंहिंजो इर्सा एक्ट में तब्दीली जी जेका इंदियो ॾिनो वियो। हुन खां पोइ जेके बि सिंध दोस्त जमातूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ तबक़े सां तालुक़ु रखण सिविल सोसाइटी जा मेंबर्स आहिनि, उहे सभु गॾु थी असां इन ॻाल्हि ते कयोसीं कंटेम्पलेट त बाबा हीअ जेका शइ आहे अचण वारे ॾींहंनि में ऑलरेडी हिकिड़ी पंहिंजो दरिया सिंध जी जेका कमांड एरिया उन में ऑलरेडी हिकिड़ी शॉर्टेज मौजूदु आहे ऐं जेके वाटर रिकॉर्ड थियो उनजे मुताबिक़ बि पाणी कोन थो मिले। त जीअं हीअ ॻाल्हि थी त गैर आबाद ज़मीनुनि खे आबाद करण लाइ तव्हां जेको आहे आबाद ज़मीनूं जेके आहिनि असांजूं ख़ासि तौर ते सिंध जे अंदरि उहे बर्बाद थी वेंदियूं, उहे गैर आबाद थी वेंदियूं। उनजे हवाले सां हिकिड़ी जेका कंसेंसस उभरियो पंहिंजो असांजे सिंध जे मुख़्तलिफ़ तबक़ात जे अंदरि त बाबा इन शइ खे असांखे अपोज़ करणु खपे ऐं इर्सा एक्ट में का बि तरमीम ऐं जेको आहे सो कैनाल पंहिंजो हिन में पंहिंजो जेके कैनाल्स जेके कंस्ट्रक्ट कया पिया वञनि हिन में असांजे पाणी जो वॾे में वॾो नुक़सानु थींदो। ऑलरेडी असां टेल एंड ते आहियूं। असां पाणी में जेको कोटरी बराज खां पाणी कोन थो वञे पियो, त बदीन ऐं ठठे जा इलाही इलाइक़ा जेके तमामु ज़रख़ेज़ इलाइक़ा हुया, उनमें कमंद हुयो, उनमें केलो हुयो, उनमें जेको आहे कोकोनट जा जेको सो तमामु घणो प्रोड्यूस हुई। इहे सभु जेके क्रॉप्स आहिनि, जेके फ्रूट्स आहिनि, उन्हनि खे वॾो हिकु ऑलरेडी रसी चुको आहे। ऐं जीअं जीअं पाणी घटिताई थींदी त अचण वारे ॾींहंनि में कोटरी बराज ते ई पाणी जे घटि थो वञे त किंजर लेक में जे पाणी न पहुतो त कराची जा शहरी बि जेको आहे पाणी खां महिरूम थी वेंदा। त उनजे हवाले सां जेको आहे असां हिकिड़ी तहरीक बिल्ड कई आहे ऐं असां इहो सम्झूं था पिया त जेसि ताईं इहा क्लियर कट अंदाज़ में जेको आहे रेज़ोल्यूशन का सिंध गवर्नमेंट पास करे थी त असां मां नथो पंहिंजो हुनजे बारे में चई सघां। पर जेके सेंट्रल इदारा आहिनि जेके हिन ॻाल्हि खे कनि था पिया, बशमूल अवाने सदर जे, अवाने वज़ीर आज़म जे, उनजे तरफ़ां अञा ताईं को रिस्पॉन्स कोन्हे को, को शइ कोन्हे का त बाबा इहो जेको इनिशिएटिव आहे इहो अॻिते वधाइनि था पिया, नथा वधाइनि। असां सम्झूं था पिया त जीअं मामिलो वधियो त अचण वारे ॾींहंनि में सिंध जा केतिरा आबाद जेके इलाइक़ा आहिनि उहे ख़ैर आबाद थी। डॉक्टर साहब तव्हांखे पाण चयो त हिकिड़ी करारदाद बि पास थी, पीपल्स पार्टी जो सिंध चैप्टर जो हिकिड़ो मौक़िफ़ बि आयो ऐं निसार खोड़े साहब बि उन ते ॻाल्हायो, सॼो पॉइंट ऑफ व्यू आयो पाणी जे हवाले सां, इर्सा जे हवाले सां, उनजे हेड जे हवाले सां क्लियर पाकिस्तान जो मौक़िफ़ ते तव्हां अञा चओ था वफ़ाक़ी लेवल ते बि इन जी क्लैरिटी जी ज़रूरत आहे? बिल्कुलु क्लैरिटी ज़रूरत आहे। अवाने सदर मां क्लैरिटी ज़रूरत आहे। छा कहिड़ो फ़ैसिलो अवाने सदर में थियो आहे, उते क्लैरिटी जी ज़रूरत आहे। खोड़े साहब जी पंहिंजो सोच या पंहिंजो जेके पीपल्स पार्टी जा सिंध जा लीडरशिप आहे उहे जेको आहे सो किथे न किथे वञी बेवस थी वेंदा। तो असां चाहियूं था उहो बेवसी ख़तमु थिए ऐं तमामु क्लियर कट अंदाज़ में जिते इहो फ़ैसिलो थियो आहे, जंहिंजी मौजूदगी में थियो आहे, उहे जेको आहे हिन जी तजदीद कंदो उहो वधीक तकलीफ़ थींदी। न त जेको असां फील कयूं था पिया त ऑलरेडी हिकिड़ी शॉर्टेज मौजूदु आहे। तव्हां ॾिसो त हिन महिल हिन दफ़े हालांकि फ्लड तॾहिं बि दादू कैनाल ऐं पंहिंजो असांजो ॿारहं कैनाल जेको आहे हिन महिल बि जेको आहे हिन साल बि हिते पाणी जे बावजूदि बि उते शॉर्टेज रही आहे। हिन उन कैनालनि में पाणी कोन हुयो। त मां सम्झां थो त जीअं मामिलो अॻिते वधे थो पियो त हिन में वॾो हिकिड़ो पंहिंजो असांजी जेका बि ज़राअत आहे हुनखे धकु रसंदो ऐं जीअं उहो असां कंट्रोल न करे सघियासीं त पोइ जेका सिंधी जेका आबादी डिपेंड ई जेको आहे थिए थी पई ज़राअत ते, उनजी बि वॾो हिकिड़ो नुक़सानु थींदो। जीअं मां तव्हांखे जे पाणी कोटरी बराज ताईं न पहुतो त पोइ लेक जी जेका लिंक आहे कराची ॾे उहा बि जेको आहे डॉक्टर साहब उन सिलसिले में जेको आहे असांजी हाणे जेको प्रोग्राम आहे हाणे 18 तारीख़ सुभाणे यानी मली प्रेस क्लब खां वठी असांजी मार्च आहे, प्रोटेस्ट मार्च आहे 6 ताईं ऐं 19 तारीख़ छंछरु ॾींहुं प्रोटेस्ट मार्च आहे 6 खां बदीन ताईं। डॉक्टर साहब हे वॾी हिकिड़ी डेवलपमेंट पॉलिटिकल पई थिए असेंबली जे अंदरि, तव्हांजो मौक़िफ़ GDA जो मौक़िफ़ 26वीं आइनी तरमीम जे हवाले सां छा आहे इन ते? असां पंहिंजे विच मां पहिरीं बि तव्हां ॻाल्हि ते ॻाल्हायो आहे। GDA
इन मौजूदा असेंबलियुनि खे तस्लीम ई कोन थी करे। असां सम्झूं था पिया त हिकिड़ी रिग्ड ऐं बोगस प्रोसेस जे ज़रिए असेंबलियूं क़ाइमु थियूं आहिनि, जिन मां का बि कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम असांखे न क़बूल आहे, न जेको आवाम खे क़बूल आहे। मुंहिंजे ख़्याल में जेको आहे हुन में का बि एफर्ट जेका कई थी वञे पई अचण वारे ॾींहंनि में, उहा जेको आहे सो न अवाम नास में क़बूल कई वेंदी, न वकला बिरादरी में क़बूल कई वेंदी, ऐं न ई जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट जी मेजोरिटी जजिस में क़बूल कई वेंदी। तंहिं करे का बि हिकु तरमीम जेको असां ॿुधूं था पिया, चाहे उहो पंहिंजो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जे हवाले सां हुजे या आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जेके तरमीमूं सजेस्ट कयूं पियूं वञनि, उहो जेको मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस जो ट्रायल आहे जेको सजेस्ट कयो थो वञे, मुंहिंजे नज़र में पहिरें उहो गैर आइनी आहे। पर असां जेको आहे हिन जेके असेंबलीज़ ठहियूं आहिनि, असां जेको बि 24 पंहिंजो 2024 8 फरवरी ते जेको बि रिज़ल्ट आयो आहे, GD हुनखे क़बूल कोन थी करे पई, ऐं असां सम्झूं था पिया त हिन सिलसिले में का बि कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम जेको आहे त उहा गैर आइनी हूंदी, ऐं अचण वारे ॾींहंनि में GD घटि में घटि कंहिं बि एफर्ट खे तस्लीम करण लाइ तयारु न आहे, छो त असां सम्झूं था पिया त हीअ हिकिड़ी बोगस तरीक़े सां इहे सभु असेंबली इलेक्ट थियूं आहिनि। वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हांजो मौक़िफ़ अची वियो तरमीम जे हवाले सां ऐं पाणी जे हवाले सां। तव्हां हिकिड़ी तहरीक शुरू करण था वञो, पुरअमन तहरीक, तव्हांजो हक़ आहे। तव्हांजी ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं। 18 अक्टूबर शहीदनि जो ॾींहुं आहे, ॿी वॾी क़ुर्बानी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत जी। मोहतरमा जीअं त पाकिस्तान वापसि आई त उन ते कारसाज जी जॻह ते हमिलो थियो। सुभाणे हिकिड़ो वॾो जलसो, हिकिड़ो वॾो प्रोग्राम थियण वञे पियो। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नजरियाती ताल्लुक है, वुमेन्स कराची की प्रेसिडेंट हैं, इशादा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। 18 अक्टूबर आपको पता है, अफसोसनाक, दर्दनाक, ये पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। एक स्याह दिन है, एक बड़ी कुर्बानी है, जद्दोजहद है पूरी लीडरशिप की। ये तो वाहिद सियासी जमात है जिसके कायदीन ने कुर्बानी दी है मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, सिस्टम के लिए। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। 18 अक्टूबर 2007 मुझे वो याद है कि जिस वक्त हम क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त 18 अक्टूबर ईद के फौरन बाद आई थी, और रमजान में फर्स्ट रमजान को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने अनाउंस किया था कि मैं कराची आऊंगी, क्योंकि हर सूबा ये चाह रहा था कि बीबी को हम इस्तकबाल करें। जब बीबी ने कराची का कहा तो हम सब खुशी से बहुत सरशार थे। पूरा रमजान इस तरह गुजर गया तैयारियों में, पता ही नहीं चला, और ईद की खुशियां हमारी दोबारा थी। हमने फैमिली के बजाय हम पार्टी वर्कर्स बैठकर ना सिर्फ बीबी की आमद की तैयारियां कर रहे थे, उसी में हम अपनी तमाम खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे थे। और 18 मुझे याद है 17 अक्टूबर की रात थी, आज इसी वक्त हम बात कर रहे हैं। पूरा शहर फैसल, जगह जगह वेलकम की कैंप्स लगे थे, खैर मुकदमी, और उसके अंदर रक्स हो रहा था। पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान से आया कि इसमें डांस हो रहा था, और बीबी के लिए खुशी थी। पूरी रात हमने इस तरह तमाम कैंपों का विजिट किया, और हम एयरपोर्ट तक गए, और उसके बाद जो है सुबह फिर हम दोबारा बीबी के लिए, क्योंकि उस दिन ये था कि बीबी जितनी सुबह अगर आप फजर से पहले पहुंच जाएंगे तो आप एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, वरना रश बहुत था। और वही हुआ कि आप देखें शदीद गर्मी थी, 18 अक्टूबर का दिन था, और हम सब वालिहाना बीबी की एक झलक देखने को बेचैन थे। और सारा दिन हम इतना खुश थे कि बीबी के साथ चल रहे थे जलूस के अंदर, ना धूप की परवाह, ना गर्मी की, ना मौसम की शिद्दत की। सिर्फ ये था कि हमारी बीबी हमारे अपने वतन लौटी हैं। लेकिन आपने देखा कि दुश्मन, जो जमहूरियत दुश्मन कुव्वतें थी, उनको ये अवाम की खुशी रास नहीं आई। और ये देखिए कि जैसी शाम हुई, जब पूरा उस वक्त के जो चैनल दिखा रहे थे लाइव कवरेज, तो कराची के अवाम वालिहाना निकल के आए। और यही वजह है कि आपने देखा कि जब वो बम ब्लास्ट होता है, और आप देखें कि बीबी काफिले की क़यादत कर रही थी, उन्हें थोड़ी देर के बाद कारसाज से होते हुए शायरा कायदीन को एक बहुत बड़े जलसे से कायदातों के मज़ाहिब के सामने खिताब करना था। तो हम सब जैसे ही वो शायरा फैसल पर ये कारसाज के मुकाम पर आए जहाँ ये बदकिस्मत हादसा हुआ, तो हम ब्रिज पे चढ़ गए कि हम बीबी को करीब से देखेंगे।
تو ہم نے دیکھا ایک دم سے ایک دھماکہ ہوتا ہے اور پھر بہت سارے لوگ دیدی کے ٹرک کی طرف بھاگتے ہیں. پھر دوسرا دھماکہ ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاشیں جو ہیں وہ آہو بکا خون بس فضا بدبودار اور عجیب سا سما تھا, ناقابل بیان. تو یہ ایک ایسی دردناک کہانی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے والہانہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اپنے عظیم قائد کو بچاتے ہوئے. اور میں تمام شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں, سلام پیش کرتی ہوں کہ جن کے لہو کی آبیاری سے یہ آج ملک میں جمہوریت کی شمع روشن ہے. پیپلز پارٹی نے کے لیڈران نے اور پیپلز پارٹی کے ورکرز نے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے, آئین کی پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی. آپ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو, ان کے 2 جواں سال بیٹے, پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, اور اس طرح تمام لیڈروں نے اپنی جانیں جو ہیں قربان کی. تو پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ کو کسی پارٹی میں یہ مثال نظر نہیں آئے گی. اور اس کے باوجود ہم نے اداروں کا احترام کیا. کورٹ کے غلط فیصلوں پر ہم نے کبھی, ہماری لیڈرشپ نے نہیں کہا کہ جائیں ان پہ حملہ کریں. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جو آج آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں لیکن وہ اس پہ عمل داری نہیں کرتے, ہمیشہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے جیالیوں نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا, ہمیشہ جمہوریت کی بات کی. اور آج بھی دیکھیں کہ اس ملک کے اندر آج 17 اکتوبر کی شام ہے اور 18 اکتوبر کا وہ دردناک دن آنے والا ہے. اس دن کی یاد میں حیدرآباد میں جلسہ کیا جا رہا ہے اور شہداؤں کو پیپلز پارٹی نہیں بھولتی. اور آج 17 اکتوبر کو شام کارساز کے مقام پہ قرآن خوانی بھی ہوئی, شہیدوں کے لیے دعا بھی ہوئی, شہیدوں کی فیملی کے گھر بھی گئے, شہداؤں کے قبروں پہ بھی گئے. اور آپ کو یاد ہوگا امتیاز 2017 میں جب یہ 2007 میں جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو جو ایسی لاشیں تھیں جو لاوارث تھیں, جن کے کوئی وارثی نہیں مل رہے تھے, تو بیوی نے کہا کہ ان کو ہم اپنے قبرستان میں دفن کریں گے جو آبائی قبرستان ہے. تو ان کی جب ہماری الیکشن ہوا 2008 کا, اس کے بعد قائم علی شاہ صاحب وزیر اعظم نامزد ہوئے تھے, تو انہوں نے ابھی ووٹ نہیں دیا تھا, لیکن ہم پوری پارٹی شہداؤں کو کراچی سے لے کر نکلے, انہیں گڑی خدا بخش میں ان کی آخری آرام گاہ ان کی وہاں پہ بنائی گئی. اور پھر اس میں لکھا ہر قبر پہ کہ میں بھٹو ہوں. یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے. پیپلز پارٹی اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہے, انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے. ہر سال اور بھی شہدا ہیں جتنے بھی جمہوریت کے لیے کراچی کے اندر, تو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی ہسٹری ہے کہ جب MQM کا ایک ظالمانہ دور تھا تو پیپلز پارٹی کے ورکرز کو چن چن کے شہید کیا گیا. تو ہم کراچی ڈویژن ہر سال شہداؤں کا ایک دن بھی مناتے ہیں. بڑی مہربانی. جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ میں اگر شہید بھٹو فیملی جس کی ایک اور تاریخ ہے, آپ کو پتہ ہے اس پوری جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی خاندان پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو کا خاندان جس طرح قربان ہوا ہے جمہوریت کے لیے, سسٹم کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ تھی ملے. ناظرین ان سان گڈ اجازت, اللہ حافظ.